درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام یخفض القسط ویرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل حجابہ نور لو کشفہ لاحترقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. رواہ مسلم. روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں 5 چیزیں بتانے کے لیے قیام فرمایا یقیناً اللہ نہ سوتا ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. اور دوسرا نمبر 2 پلہ یا رزق جھکاتا یا اٹھاتا ہے. نمبر 3 اس کی بارگاہ میں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں. اور نمبر 4 اس کا پردہ نور ہے. نمبر 5 اگر پردہ کھول دے تو اس کی ذات کی شعائیں یعنی تجلیات تا حد نظر مخلوق کو جلا کے خاکستر کر دیں. اللہ اکبر. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ حدیث پاک عقائد توحید میں سے جو عقائد اس میں بیان ہوئے ہیں، جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق بیان ہوئی ہیں، وہ میرے دوستو بڑی اعلیٰ پائے کی اور اعلیٰ درجے کی خصوصیات کو. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خصوصیات اعلیٰ ہی اعلیٰ، عرفہ ہی عرفہ اور لا منتہا اور لا محدود ہیں اور ورا الورا ہیں، بلند و بالا ہیں. لیکن آج جو 5 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں یہ بڑا کمال اپنے معاملات میں رکھتی ہیں. اب ذرا دوبارہ سے اس کو سنیے کہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ ہم میں قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان 5 چیزیں بخمس کلمات 5 چیزیں بتانے کے لیے قیام فرمایا. اب اس چیز پر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو بتانے کے لیے، جن چیزوں کو ارشاد فرمانے کے لیے، جن چیزوں کو تعلیم دینے کے لیے صحابہ کرام کو آپ قیام فرما رہے ہیں، آپ قیام فرما رہے ہیں. یوں سمجھیے رسالت کھڑی ہو رہی ہے، نبوت اور خاتمیت رسولوں کی جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی بہت عظمت والی چیز ہے، عقائد کے لحاظ سے کوئی بہت اہم چیز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قیام فرمایا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والی باتیں ایمان کی گہرائی اور حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ایک اور چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب وعظ میں اللہ کی شان یا محبوب کی شان بیان کی جائے تو اس میں کھڑے ہونا بعض موقعوں پر، ہر مرتبہ تو نہیں لیکن بعض موقعوں پر کھڑے ہونا یا بعض مرتبہ کھڑے ہونا یہ حضور کی سنت ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر بھی اللہ کی شان کو بیان فرمایا. لیکن اس حدیث پاک کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعظ کے لیے اور خطبے کے لیے کھڑے ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو اسی لیے میرے دوستو جب جمعے کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے
یا عیدین کا خطبہ یا اس کے ساتھ جو ہے میرے دوستو نکاح کا خطبہ، تمام ہی خطبوں میں اللہ کی ذات اور صفات کا بہترین ذکر کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان خطبات کو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ یہاں سے اس حدیث پاک سے جمعے کے دن خطبہ کھڑے ہو کر دینا بھی ثابت ہوا، گو کہ دوسری حدیثوں سے قطعی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہونے سے کیا کیا چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کھڑے ہو کر بیان کرنا سنت، خطبہ کھڑے ہو کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنت، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی بہترین حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کا آغاز و اختتام اللہ کی ثنا پر اور اختتام اس کی حمد پر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ کوئی اہم چیز ہے جس سے ایمان کا گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو رہے ہیں، قیام فرما کر اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو قیام آپ نے فرمایا اس کو فرما کر کھڑے ہو کر آپ نے پھر 5 چیزوں کو ارشاد فرمایا۔ اس پر نمبر وار ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا، یقیناً اللہ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق ہے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا نا، یوں سمجھ لیں کہ ایمان باللہ کی جان ہے، یہ ایمان باللہ کی جان ہے، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو نیند اور اونگ سے پاک سمجھتا ہے، سنتم ولا نوم، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، تو وہی دراصل اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ یہ بات نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ اللہ کو نیند جو ہے وہی مطلب نہیں آتی، وہ یہ سمجھتا ہے شاید وہ آرام کر لیتا ہے، تو وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نیند کو ثابت کیا تو ساتھ اس نے غفلت کو بھی ثابت کیا، اور نیند کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے نسیان بھی ثابت ہوتا ہے، بھولنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے بھولنا یا اس کو نیند والا سمجھنا کہ وہ سوتا ہے، یا اس کو اونگ والا سمجھنا، یا اس کو یہ سمجھنا کہ وہ نعوذ باللہ مخلوق سے غافل ہوتا ہے، یہ ساری خصوصیات جو ہے نا بندے کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں نیند کی وجہ سے۔ اللہ ان سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ ثابت کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے ایک نیند اگر جو ہے اللہ کی ذات جو ہے اس کے لیے سمجھ لیا یا اس کو ثابت کر لیا اپنے ذہن میں، یا اس کے لیے دلائل دے دیے، تو سمجھ لیں اس نے نسیان، غفلت، بھول جانا یہ ساری چیزیں ثابت کر دی، لہٰذا دائرہ اسلام میں نہ رہا۔ تو یوں سمجھ لیں ایمان باللہ کی مرکزی چیزیں جو حضور نے بیان فرمائی ہے، سینتم ولا نوم، تو وہی حضور نے یہاں بیان فرما دیا، اور فرمایا ان اللہ تعالی، فقالا، پس فرمایا حضور نے، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ، لا ینامو، سونے سے پاک ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور سونا اس کی ذات کے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو سونا اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک اور کفر بھی ثابت ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے لیے تھکاوٹ سمجھنا، کیونکہ یہ سسٹم اللہ نے بندے کے لیے بنایا ہے کہ جب انسان تھکتا ہے تو پھر اسے نیند آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا رات ہوتی ہے تو اسے نیند آتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ تھکاوٹ بھی ثابت ہوتی ہے، اور تھکاوٹ کا ثابت کرنا اللہ کے لیے بذات خود کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کے کئی گروہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے دین میں ثابت کیا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہی ان کو کفر پہ لے گیا۔ گو کہ کفر کی اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن چونکہ ہم اس حدیث پہ گفتگو کر رہے ہیں لہٰذا اسی رخ سے گفتگو کریں گے۔ تو اللہ کے لیے تھکاوٹ کا ثابت کرنا بھی کفر ہے، جیسا کہ جو ہے میرے دوستو پچھلے جو تھے مشرکین اور کافر گروہ، انہوں نے گردانا تھا۔ ایک گروہ جو ہے کفار کا وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی، فی ستۃ ایام ہے نا قرآن پاک میں، 6 دن میں کائنات بنائی، نعوذ باللہ اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ یہیں سے انہوں نے اپنے 7ویں دن کی ہفتے کی ایک چھٹی بھی نکال لی، وہ اتوار کی ہو یا ہفتے کی ہو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی بندے کے لیے تو چلو چھٹی اس طرح سے ہے، چھٹی کا تصور تو کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن چھٹی اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے، چلو بھائی وہ تھک گیا ہے
تو چھٹی کرنا، 6 دن کائنات بنا کر چھٹی کرنا، یہ نعوذ باللہ تھکاوٹ کو ثابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تھکاوٹ کو ثابت کرنا یہ بذات خود کفر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کو تھکاوٹ سے، نیند سے، غفلت سے، بھول جانے سے، نسیان سے، ساری چیزوں سے پاک جانتا ہے، وہی اصل میں آمنت باللہ کا مصداق ہے، وہ ایمان لانے کا مصداق ہے۔ تو ایمان باللہ میں یہ لازم چیزیں ہیں ساری، اور ان ساروں کا تعلق نیند سے ہے۔ یعنی یہ حدیث پاک حضور کا کلام علیہ الصلاۃ والسلام، علم کا کیسا خزانہ ہے۔ ایک ہی چیز میں سے میرے دوستو توحید کے اور عقائد متعلقہ ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے رخ نکل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سب میرے حضور کو ہی زیبا ہے، انہی کی گفتگو ایسی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو اچھا، ایک گروہ تو وہ تھا، اسی پہ اور بات کر لیں کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو کہتا تھا جی 6 دن میں کائنات بنائی، 7ویں دن میں جو ہے وہ نعوذ باللہ چھٹی کی۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے مشرکین کا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے، اور تو بہت ساری وجوہات ہیں، ہم چونکہ حدیث پہ گفتگو اسی پوائنٹ پہ رہیں گے، ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو ایشور نے بنایا، یعنی وہ ایشور اپنی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یا ایک الہ کا جو ایک تصور ہے نعوذ باللہ، تو اس نے بنایا، تو یہ بنا کر کے جو ہے نعوذ باللہ اب وہ تھک گیا ہے، تو لہٰذا اب اس کا نظام جو ہے نا ہمارے بت چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ نظام للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے رب کا ہے، اور کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے، اس کی مرضی سے یہ نظام چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کی مرضی سے یہ نظام چلتا ہے، کوئی بت نہیں جو اس کو چلا سکے۔ جب بت اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، جب بت جو ہے اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، ہم تو بھائی کہتے ہیں کائنات کا نظام چلانا یہ تو اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہی کر کے دکھا دے کہ جو تو نہیں کر سکتا، تو ذرا ہم دیکھ لیں کہ شاید تو یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں، 2 قدم چل کے ہی دکھا دے، 2 لفظ بول کے ہی دکھا دے، کوئی ایک لقمہ کھا کے ہی دکھا دے، کم از کم اتنا ہی کر کے دکھا دے جتنا انسان کرتے ہیں۔ یہ تو بیچارے بے عقل ہیں، تیری پوجا کرتے ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں تو کھا بھی نہیں سکتا، آپ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں تو سن بھی نہیں سکتا، آپ چلتے بھی ہیں تو چل بھی نہیں سکتا، آپ پکڑ بھی لیتے ہیں کسی چیز کو تو پکڑ بھی نہیں سکتا، پھر بھی بے عقل ہیں، تیری پوجا کرتے ہیں۔ چلو جو پجاری ہیں تیرے تجھ سے ایک درجے میں نیچے، جن کو وہ تجھے اپنے سے ایک درجے میں اوپر، حالانکہ ہے تو ان سے بھی نیچے، لیکن تو جو ہے اپنے آپ کو، یعنی وہ تجھے ایک درجہ اوپر کیے بیٹھے ہیں، خود ایک درجہ نیچے گئے بیٹھے ہیں، تو چلو ایک درجہ نیچے اتر کے نا انہی کے اعمال کر کے دکھا دے، وہ اعمال تو تجھ سے ہوتے نہیں جو انسان کر سکے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سارے معاملات سے جو یہ مشرکین کرتے ہیں، جو یہ شرک گھڑتے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے باتیں مفروضے گھڑے ہوئے، ان سارے مفروضوں سے اللہ پاک ہے، شرک آفاقی سے بھی پاک اور شرک انفسی سے بھی پاک، اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو میرے دوستو دونوں گروہ، ایک نے کہا 6 دن کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا، تو وہ اس کا کفر کی ایک رخ یہ بھی ہوا کہ اس نے اللہ کو تھکا ہوا جانا۔ دوسرے جو کہتے ہیں بنا کے تھک گیا ہے، اور یہ تو اس کا بھی تھکاوٹ کی وجہ سے جو، باقی تو سارے کام اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن حدیث کے رخ سے، تو اس وجہ سے بھی دائرہ اسلام میں نہ ہوئے وہ کہ وہ اللہ کو تھکا ہوا جانتے ہیں۔ تو نیند ثابت ہونے سے یہ سارا کچھ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے حضور نے فرما دیا لا ینام ولا ینبغی له ان ینام، فرمایا نہ تو اسے نیند آتی ہے، نہ نیند آنا اس کی شان کے لائق ہے۔ کیا توحید بیان فرمائی ہے حضور نے، کیا عقیدہ بیان فرمایا ہے میرے محبوب نے، شائبہ ذرا سا بھی نہیں رکھا، اتنی پرمغز گفتگو فرمائی کہ ایک ہی کلمے کے اندر چند الفاظ میں حضور نے نیند کا فرما کر سارے شرکوں کا رد فرما دیا جو سارے اس سے متعلق ہیں، سارے کفروں کا رد فرما دیا جو اس سے متعلق ہیں، ایک نیند کا فرما کر۔ کیا پرمغز جملہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو فرمایا
یقیناً اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق ہے۔ اب ہم نے کون سی چیز سمجھی؟ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز۔ اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف کہ اللہ جو ہے کرتا کیا ہے۔ اس بارے میں ایک چیز بیان فرمائی یہاں پر، فرمایا کہ نمبر 2 پہ کہ پلہ یا رزق جھکاتا یا اٹھاتا ہے، جھکاتا یا اٹھاتا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ پلے سے مراد ہے ترازو کا پلڑا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے جو لفظ آیا ہے نا یخفض القسط، یہ جو لفظ قسط ہے نا، قسط، یہ ترازو کے لیے یا اس کے پلڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو رزق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی پرمغز بات ہے، یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق بندے کا کبھی کم فرما دیتا ہے، کبھی زیادہ فرما دیتا ہے، اگر یہاں سے رزق مراد ہے، اور اگر یہاں سے ترازو کا پلڑا مراد ہے، کبھی اللہ اس پلڑے کو جھکاتا ہے کبھی اٹھاتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس پلڑے میں رزق بھی آ سکتا ہے، ہم وہ پلڑا رزق کا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پلڑا صلاحیتوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جملہ جو خصوصیات بندے کے لیے اللہ عطا فرماتا ہے وہ جملہ اس پلڑے میں تلتی ہیں، وہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے بندہ جو ہے کبھی کم رزق پاتا ہے کبھی زیادہ، کبھی عقل زیادہ پاتا ہے، کبھی زندگی میں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے اس کی عقل کم بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے، کبھی وہ پلڑا جو ہے اس میں کم کر دیا جاتا ہے، اس کی صحت جو ہے ویسی نہیں رہتی، اس کے جسم کا وہ وزن نہیں رہتا۔ تو اس میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں، وگرنہ اللہ کی جو لا تحصوها نعمتیں ہیں وہ ساری اسی پلڑے سے تعلق رکھتی ہیں، حتیٰ کہ ایمان بھی، کہ ایمان جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان کی زیادتی اور کمی یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس پلڑے میں ایمان تک بھی شامل ہے، باقی نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ نعمت عظیم جس کو ایمان کہتے ہیں وہ بھی اسی پلڑے میں شامل ہے۔ تو اب اس کا بھی یوں سمجھ لیں کہ پرمغز بات ہے کہ اللہ رزق کا پلڑا جھکاتا ہے یا اٹھاتا ہے، یعنی وہ رزق کو کبھی کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، کسی کی عقل کو کم کرتا ہے زیادہ کرتا ہے، کسی کے میرے دوستو جو ہے صحت کو کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، یہ اس کی تدبیریں ہیں، یہ اس کی ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہیں کہ وہ کبھی کم کر دے کبھی زیادہ کر دے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اس کی حکمتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے پر رزق اس وجہ سے کم فرما دیتا ہے کہ رزق کی وہی زیادتی جو اسے مل رہی ہے، اگر وہی زیادتی ملتی رہے تو اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ مسلسل رزق ملنے کی وجہ سے جو ایک خط مستقیم پر چل رہا ہے، یعنی ایک میزان پر چل رہا ہے، ایک کوانٹٹی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، ایک مقدار پر چلنے والی چیز یا ایک تعداد پر چلنے والی چیز، یہ عموماً ایمان کی کمی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کو گھٹتا یا بڑھتا ہوا پاتا ہے تو لا محالہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اگر چیز مستقل ملنا شروع ہو جائے تو سارے لوگوں میں نہیں، بعض لوگوں میں وہ ایمان کی کمی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس رزق کو کبھی پلڑے کو اٹھا دیتا ہے کبھی اس کو جھکا دیتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ کبھی میرے دوستو جو ہے انسان جو ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے تو اللہ صحت کے پلڑے کو کم کر دیتا ہے تاکہ یہ بندہ بیماری میں مجھے یاد کرے، پھر میں اس کے گناہوں کو کم کروں، اس کی بخشش کروں، اس کی بیماری کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر کے میں اس کو جو ہے اپنے پسندیدہ لوگوں میں رکھوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں صحت کے معاملے میں، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی خاص درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، یعنی وہ درجہ جو دین کا ہے، وہ درجہ جو جنت کا ہے، وہ درجہ جو نیکیوں کا ہے، یا وہ درجہ جو روحانیت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس درجے تک پہنچانا چاہتا ہے جو درجات حسنہ میں سے ہے، اچھے درجات میں سے ہے، اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس نے مقرر کر دیا میں نے اس بندے کو اس درجے تک پہنچانا ہے۔ اب بندہ جو ہے اس درجے تک پہنچنے کے لیے جو عمل چاہیے اس عمل سے عاری ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، یعنی نمازیں بھی 5 وقت کی پوری پڑھتا ہے،
ساتھ والے نوافل بھی پڑھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن وہ بلند درجہ جو اللہ کے نزدیک اس کا ہے منتہا درجہ، وہ روحانیت کا ہو یا دین کا ہو، وہ چیزیں میں آپ کو ذکر کر دی ہیں، اللہ اس کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اب جو عمل کی وجہ سے کمی رہ جاتی ہے، یعنی اس درجے تک پہنچنے کے لیے وہ صحت کی کمی سے اور بیماریاں آنے کی وجہ سے، صحت کے کمزور ہونے کی وجہ سے، بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، وہ اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کی حکمتیں ہیں، مالک ہے اور انصاف فرمانے والا ہے، اور کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور کوئی خرابی اس کی جانب نسبت نہیں رکھتی، کوئی عیب نسبت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ثابت ہوتا ہے وہ بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ترازو اٹھا لے، پلڑے کو اٹھا لے تو بہتری ہے، پلڑے کو جھکا دے تو بہتری ہے، نعمتوں میں زیادتی کرے تو بہتری ہے، نعمتوں میں کمی فرما دے تو بہتری ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ کچھ بزرگ جو ہے نا، یہ تو بات جو ہے نا مطلب کہ ایک میں نے آپ کو ناپ تول کے صحیح طریقے سے سمجھا دی ہے۔ تو اسی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق جھکاتا یا اٹھاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک حکمت، اب اس کو پچھلی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ پچھلی بات کیا تھی؟ یاد ہے؟ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جی، یاد ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ کو نیند اور نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اس بات کو اس سے کنٹینیو کریں، جوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کو جوڑے کے نمبر 1 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق ہے۔ آگے فوراً پھر دوسرا جو حضور نے ارشاد فرمایا نقطہ عظیم، وہ یہ ہے کہ پلہ یا رزق جھکاتا یا اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات میں یہ نوٹ فرما لیں، اپنے ذہنوں میں، اپنے قلوب میں اس کو بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ احکم الحاکمین ذات ہے، وہ سب حکم فرمانے والوں سے بڑا حکم فرمانے والا ہے، لہٰذا یہ رزق کا پلڑا اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھا، ڈائریکٹ ہاتھ میں۔ کیوں؟ کہ یہ بات اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس کی جو شان ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے تشریف لے آئیں، درود پاک بھی پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے شان کے لائق یہ ہے وہ حکم فرمائے اور اس کے مقرر فرشتے اس کام کو کر دیں۔ تو یہاں جو فرمایا نا اللہ اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، یہ نسبت کی وجہ سے ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب وہ حکم فرما دیا اس نے، تو اس کے حکم پر ہی پلڑا جھکا، اس کے حکم پر ہی اٹھا۔ جیسا کہ ایک بندہ ہے، اسے جب موت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے اللہ نے موت دی، اللہ نے اسے موت دی، حالانکہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ ہر بندے کی جو ہے وہ روح قبض خود فرمائے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو بعض مخصوص چیزیں ہیں نا جو روایتوں میں ذکر آئی ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ خود کسی کی روح کو قبض فرمائے۔ وہ بادشاہ ہے، اکیلا شہنشاہ کائنات کا۔ کبھی وہ تو کائنات کا شہنشاہ ہے، آپ نے کبھی ملک کے شہنشاہ کو دیکھا کہ وہ جناب جو ہے جو کام نوکروں سے لینے ہو وہ خود کرے؟ نہیں۔ دنیاوی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہو، دنیاوی بادشاہ جو ایک چھوٹے سے خطے کا، چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہے، وہ بھی حکم فرماتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے حکم کی بلندی کتنی ہوگی، اور پھر اس کے لشکر کیسے ہوں گے، اور پھر اس کے حکم پر عمل کرنے والے اور اس کے حکم پر جو ہے ایکشن لینے والے کیسے ہوں گے، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ کہ اللہ فرماتا ہے اس بندے کی روح قبض کر لو تو وہ روح قبض کر لیتا ہے۔ اسی طرح اسی روح والے معاملے پر آ کر سمجھ لو، موت والے معاملے پر، کہ اللہ یہ حکم فرماتا ہے کہ پلڑا اٹھا دو، پلڑا گرا دو۔ یہ حکم دینا اس کی شان کے لائق ہے، لہٰذا چونکہ اس نے حکم دیا، لہٰذا پلڑا اٹھانا یا جھکانا وہ اللہ کی طرف راجع ہوگا، جیسے موت دینا اللہ کی طرف راجع ہے، زندگی دینا اللہ کی طرف راجع ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ آپ کو بیان کر دی کہ اللہ دستے قدرت سے یہ نہیں کرتا، اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، یہ بات اس کے شان کے لائق ہے۔ دوسرے کنٹینیو جو کیا اس کو، وہ چیز بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، حضور نے پہلے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق ہے. پھر فوراً ہی دوسرا نقطہ فرمایا کہ وہ جو ہے پلڑا یا رزق اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں جمی نعمتوں کا پلڑا اٹھاتا ہے جھکاتا ہے، یعنی اس کا حکم فرماتا رہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر 24 گھنٹے دن ہے، 24 گھنٹے دن ہے. پھر وہ کائنات بھی ہے، وہ مخلوق بھی ہیں جہاں دن اور رات کا تصور بھی نہیں ہے. یہ تو خصوص یہاں ہے نا نظام شمسی کا جو ہے. تو اب یہ جو نظام شمسی ہے اس کے اندر آپ دنیا موجود ہے. یہاں پر سورج اور چاند اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چلتے ہیں، وقت گزرتا ہے. دن کے 4 پہر ہیں میرے دوستو، پھر رات کے 4 پہر ہیں. تو یہ جو جب گزرتے ہیں میرے دوستو تو دن آگے جا کے رات آ جاتی ہے، رات کے بعد پھر دن آ جاتا ہے. تو اب پاکستان میں رات ہے، ٹھیک ہے نا جی. پاکستان میں مثال کے طور پر صبح کے 7 بجے ہیں، یوں سمجھ لیں صبح کے 7 بجے ہیں. تو میرے دوستو برطانیہ میں رات کا 1 بجا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جناب جو ہمارا یعنی کہ سعودی عرب ہے یہاں 7 بجے ہیں، وہاں 5 بجے ہیں. دبئی میں 6 بجے ہیں. اب ساری کائنات کو رزق کون دیتا ہے؟ ساری کائنات کو میرے دوستو نیند سے اٹھاتا کون ہے؟ اگلے دن بیماری سے صحت ملنی ہے وہ کون دیتا ہے؟ اور یہ عمل اب اس کو نوٹ کریں، دنیا کے اندر مختلف ٹائم زونز اور اس کے اندر لوگوں کے کھانے کے اوقات بھی مختلف، کیونکہ ٹائم زون جو مختلف ہے، سونے کے اوقات بھی مختلف میرے دوستو، ناشتے کے اوقات بھی مختلف. یوں سمجھ لیں یہ چکر جو کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہے کائنات کا، یا صرف دنیا کو لے لیں، دنیا کے ٹائم کے مطابق 24 گھنٹے چل رہا ہے. بیماریوں کا سرکل 24 گھنٹے چل رہا ہے، صحت ملنے کا سرکل 24 گھنٹے چل رہا ہے، بچے پیدا ہونے کا سرکل 24 گھنٹے چل رہا ہے، دیگر نعمتیں ملنے کا سرکل 24 گھنٹے چل رہا ہے، لوگوں کے مرنے کا سرکل، موت آنے کا سرکل 24 گھنٹے چل رہا ہے. تو حضور نے اگلی بات اس سے جوڑ کر کہ اللہ رزق کا پلہ جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، وہ 24 گھنٹے پر حاوی ہیں وہ چیزیں، یعنی کہ جو اللہ نعمتیں دیتا ہے یا موت یا زندگی دیتا ہے. تو لہٰذا 24 گھنٹے یہ کام جاری ہے، لہٰذا یہ ثابت کرتا ہے اللہ نیند سے پاک ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا ہوتا جو سو رہا ہوتا تو میرے خیال ہے صبح 7 بجے پاکستان والوں کو ناشتہ ملتا. جو جناب جہاں پہ جو ہے میرے دوستو جلدی صبح ہو جاتی ہے، جیسے اس طرف آپ چلے جائیں بھارت والی سائڈ پہ تو ہمارے سے پہلے صبح ہوتی ہے. میں نے ٹائم زون کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کیا ہے، مناسب ہے اس جگہ پہ وہ بھی آپ کو بتا جاؤں. میں نے عمرے سے واپسی کے دوران جہاز میں ایک ایسا نظارہ دیکھا ہے کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں وہاں رات کے قریباً، اب میں کنفرم تو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہاں پر جہاز کے اندر نیچے کا ٹائم تو نہیں آ رہا تھا نا، تو جہاں سے میں گزر رہا تھا وہاں مجھے محسوس ہوا جیسا اندھیرا تھا کہ یہاں 3 بجے کا وقت ہے. اب چونکہ اونچائی ہوتی ہے 37,000 فٹ کی بلندی، ٹھیک ہے نا جی، 38,000 36,000، غالباً لم سم اندازہ لگا لیں 10,000 میٹر، 10 کلومیٹر زمین سے اوپر. تو یہ اتنی اونچائی ہے جس سے آپ کو کئی ٹائم زون جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. میں نے اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ کیا ہے. نیچے محسوس ہوتا 3 بجے ہوئے ہیں، تھوڑا سا یوں کھڑکی سے آگے دیکھتا ہوں صبح فجر کا وقت ہے، جب اس سے آگے چلتا ہوں صبح 7 بجے کی شفق تھوڑی سی جیسے اوپر ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے دیکھتا ہوں پورا سورج نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو کتاب سے پڑھ کے نہیں، کسی سن کر نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے، اور یہ نظارہ زندگی میں 2 بار دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ ایک مرتبہ تو حنزلہ میرے ساتھ تھا، اس کو بھی میں نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ٹائم زونز مختلف،
24 घंटे मौत का सर्कल, 24 घंटे खाने का सर्कल, 24 घंटे सेहतमंदी और बीमारी का सर्कल। तो साबित हुआ जो इस सर्कल को अपने हुक्म के ज़रिए से चला रहा है वो कायनात से गाफिल नहीं है, लिहाजा वो नींद से भी पाक है, वो ऊँग से भी पाक है, और जो नींद और ऊँग से पाक है वो भूलने से भी पाक है, वो निसियान से भी पाक है, वो गफलत से भी पाक है। वो मेरे दोस्तों नींद के बारे में जितने नकायस होते हैं ना नींद के, उन सारों से पाक है। ठीक है ना। अब समझ में आ गया इस नुक्ते को हुजूर ने अगले नुक्ते को, जब अब दोनों इकट्ठे हो गए तो हमें बात, पिछली ही बात का सबूत हमें मिल गया। अब ज़रा आगे चलें, आगे चलते हैं तो फिर 24 घंटे वाली बात आ जाती है। वो क्या है? उस 24 घंटे में बनाए हैं 2 मरहले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो 2 मरहले बनाए हैं वो क्या हैं? कितनी चीज़ें बयान कर दी भाई हमें? 5 निकात में से कितने नुक्ते हदीस के बयान कर दिए? शाबाश, 2 नुक्ते हमने बयान कर दिए। तीसरा नुक्ता हम बयान करेंगे। तीसरा नुक्ता ये है कि उसकी बारगाह में रात के आमाल दिन के आमाल से पहले और दिन के आमाल रात के आमाल से पहले पेश हो जाते हैं। बंदों के रात के आमाल दिन से पहले और दिन के आमाल रात से पहले होते हैं। यहाँ एक बड़ी लतीफ़ चीज़ है जो मेरे जहन के अंदर और मेरे दिल के अंदर वजदान में आ रही है। वो क्या चीज़ है? वो ये है, कभी आपने ये समझा कि रात और दिन का फासला कितना होता है? हमने हमेशा रात और दिन को जुड़े हुए पाया है, रात और दिन को जुड़े हुए पाया है। हमने कभी उनमें फासला नहीं पाया, लेकिन रब्बे कायनात के नज़दीक उनमें जो फासला है ना, खुदा जाने वो कितना है। ठीक है ना जी। कोई ये तो नहीं है भाई घंटों का या मिनटों का या सेकंडों का फासला भी नहीं है। इधर से जनाब जो है ना जी, सुबह को देखा करो आप, रात यूं जारी होती है, इधर से दिन आ रहा होता, आपको तो फासला ही नहीं नजर आएगा, जुड़े हुए हैं आपस में हमारे मखलूक के नज़दीक। लेकिन देखिए कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ना कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे की रगे जान से ज़्यादा करीब हैं। इसका तहकीकी भाई लुगत का तर्जुमा तो यही बनता है, लेकिन इसका जो तहकीकी तर्जुमा है ना, जो मुहक्किकीन किया करते हैं, वो ये है कि हम बंदे की जान से ज़्यादा करीब हैं। अब मुझे बताओ, जिस्म और जान का फासला हमने कभी नहीं पाया, लेकिन अल्लाह के इल्म में है वो फासला कितना है। अल्लाह लतीफ़, अल्लाह जो है वो ऐसा बारीक दान है, ऐसा गैब का बारीक इल्म भी उसके पास है। जिसने तख्लीक किया उसे मालूम है कि बंदे के जिस्म और जान में कितना फासला है। अब यहाँ से मामले की बारीकी का आप अंदाज़ा लगा लो। जो ये जानता है ना कि बंदे के जिस्म में, यानी कि जिस्म में और रूह में कितना फ़ासला है, हालांकि हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह उसे ये भी मालूम है कि रात और दिन में जो मैंने फ़ासला रखा है वो मौजूद है, और उस फासले से पहले जो बात है, जो फासला मैंने रखा है वो उसमें मौजूद है, अगरचे हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह के इल्म में है और उसका वो जानता है, उसकी नज़र में है वो फासला। तो फरमाया गया कि रात के अमाल से, रात के अमाल दिन से पहले पेश कर दिए जाते हैं। अब इस पर गौर करो भाई, जैसे ही दिन शुरू हुआ होते ही तो बंदा कोई ना कोई अमल करता है। अल्लाह उस बारीक जो उस फासले को भी जानता है कि एक बंदा एक अमल कर रहा है, उसका कितना हिस्सा रात में चला गया, कितना दिन में आ गया। कमाल है, यकीन करें। अल्लाह अकबर। वो है सुबहान ज़ात कि जो जानता है, और इल्म वाली ज़ात, वो अलीम ज़ात, वो जानता है कि ये जो इसने गुनाह किया या इसने जो नेकी का काम किया या इसने नमाज पढ़ी, वो रात के फासले में कितना जो है नमाज का हिस्सा आया और दिन के फासले में कितना आया। ठीक है ना। ये तो सुबह है ना जब नमाज पढ़ना मना है। मैं सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रा बेदार होकर बैठा करो। मैं रात और दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं सुबह की नमाज के बाद नमाज पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सूरज निकलने के वक्त है। मैं दिन की बात कर रहा हूँ और वो सूरज निकलने से पहले निकल आता है। बात समझ में आई आपके? तो अल्लाह को ये भी मालूम है, उसके इल्म के कमालात मेरे दोस्तों देखें। ठीक है ना। और उसके इल्म के कमाल को कोई मुंतहा दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका इल्म भी लामहदूद है और इतनी बुलंदी पर है कि वराउल वरा। हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं जो उसकी तौहीद को बयान कर सकें।
ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں جو اس کی خصوصیات کو بیان کر سکیں، ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جو اس کے علم کو بیان کر سکیں۔ اس کے علم کا معاملہ ایسا ہے کہ رات اور دن کے درمیان جو فاصلہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اعمال مخلوق کے، رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اسے تو لمحے کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ لمحہ بھی تو ہماری دنیا کے کسی شمار میں ہے، وہ فاصلہ تو دنیا کے کسی حساب میں بھی نہیں آ سکتا، اس فاصلے سے پہلے پیش ہو جاتے ہیں۔ رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کے علم کا معاملہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو دن اور رات پر محیط ہوں اور وہ ساری نیکیاں ہوں، تاکہ دن سے رات سے پہلے، رات کے اعمال دن سے پہلے پیش ہوں تو اس کی بارگاہ میں نیکیاں ہماری پہنچیں، اور جب جو ہے میرے دوستو رات سے پہلے دن کے اعمال پیش ہوں تو اس میں ہماری نیکیاں پہنچیں، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس ذات کو ناپسند ہو، کیونکہ بس وہ کہتے ہیں نا ہمارے لوگ کہ نکتہ نوازی والا معاملہ ہے، تو کوئی برائی نکتے کے برابر بھی نہ ہو، کہیں اسی پہ پکڑنا ہو جائے میرے دوستو۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ نصیحت بھی کر رہی ہے، ہمیں یہ چیز بھی سمجھا رہی ہے یہ حدیث پاک، ٹھیک ہے جی۔ تو رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے، لیکن یہاں پر اس خصوصیت کا بیان کرنا علم الہی کو ظاہر کرنا ہے اور اللہ کی شان کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک ساری جو ہے عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی خصوصیات اور صفات سے متعلق ہیں۔ اب ہم نے کتنے نقطے بیان کر لیے جناب؟ شاباش، 3 نقطے۔ اس کے بعد آ جائیں چوتھے نقطے کی طرف میرے دوستو۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حجابہ النور، فرمایا کہ اس اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ کا حجاب نور ہے۔ حضرت، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک وظیفہ لکھا، یعنی جو انہوں نے مجموعہ اسماء اعظام لکھا ہے اس میں سے ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سالک اس کو کرتا ہے مرشد کی اجازت اور نگرانی سے، رہنما موجود ہو، فرمایا کہ سالک جب اس کا سفر کرتا ہے تو آسمانوں سے اوپر پہنچتا ہے، اور انہوں نے فرمایا عرش الہی سے پہلے 2 فرشتے جو ہیں ان کا نور ظاہر ہوتا ہے، 2 فرشتے جو ہیں نا ان کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سالک کے اگر مرشد کی مدد، اللہ و رسول کی مدد اس کے شامل حال ہے تو وہ یہاں سے گزر جائے گا، وگرنہ وہ نعوذ باللہ اسی کو نور الہی سمجھ کے وہاں پہ بیٹھ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر فرشتوں کا، اور انہوں نے فرمایا وہ نور بھی جب ہے جب وہ حجاب میں ہیں، وہ فرشتے، یہ جواہر خمسہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ فرشتے حجاب میں ہیں۔ اگر فرشتے حجاب میں ہوں ایسے ہیں تو تیرا اور میرا پروردگار حجاب میں کیسا ہوگا؟ اس کا نور کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لوگوں نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے نا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور سمجھتے ہیں، شرک کر دیتے ہیں، انبیاء کو نور سمجھتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے، کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نور سمجھنا یہ بھائی شرک ہے۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جنت بھی نور سے ہے، یہ فرشتے بھی نور سے ہیں، خاص طور پہ تو وہ 2 فرشتے، وگرنہ یہ جو سارے فرشتے اور 4 مقرب فرشتے سارے نور سے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو مسلمان ہی کوئی نہ رہا، بھائی شرک جو ہو گیا، نعوذ باللہ من، خود ساختہ شرک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ من گھڑت اور خود ساختہ شرک ہے میرے دوستو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، وہ فرشتے ہیں ہی نور، ان کا مادی جسم بھی کوئی نہیں، ان کو اللہ نے دنیا والا جسم بھی نہیں دیا، ہیں ہی نور، ٹھیک ہے نا۔ ان کا نور اللہ کی ذات کے سامنے نہ کوئی مثال ہے اللہ کے نور کی، ان فرشتوں کے نور کے سامنے نہ کوئی مثل ہے، نہ میرے دوستو کوئی اور چیز ہے۔ اگر وہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے ہیں اور انہیں نور ماننا شرک نہیں، اور وہ اللہ کا نور جو سب سے الگ ہے، وہ نور کسی نور کی مثل نہیں ہو سکتا،
فرشتوں کے نور کی مثل نہیں ہو سکتا. اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ فرشتوں کا نور اللہ کے نور کی مثل نہیں تو ہم توحید پر قائم رہتے ہیں اور مسلمان رہتے ہیں. تو اگر فرشتوں کو اللہ کا نور کے مثل نہ سمجھنا ہمیں ایماندار رکھتا ہے تو حضور کے نور کو اللہ کے نور کی مثل نہ سمجھنا ہمیں ایماندار کیوں نہیں رکھتا؟ یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی حقیقت کو نور کیا اور آپ کو لباس بشری پہنا کر، گو کہ وہ عام بشروں کی طرح لباس نہیں، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب سے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. وہ لباس بشری جو سب سے افضل ترین ہے، حتیٰ کہ وہ لباس بشری سارے انبیاء کے لباس بشریت سے بلند ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کوئی اپنی مثل نہیں کہہ سکتا. وہ لباس بشری تو انبیاء کی مثل بھی نہیں، جو خاتم الانبیاء کا لباس بشری ہے، جسم پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس جسم کو بھی مانتے ہوئے، ساتھ نور مانتے ہوئے کوئی کیسے مشرک ہو جائے گا؟ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کا جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے، وہ خود بھی نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے. تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ علماء نے لکھا، میں اصل میں اللہ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اس کی بات سمجھانی پڑے گی جس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنا کر بھیجا، جن کو نور سے بنا کر بھیجا، جن کو لباس بشری پہنا کر بھیجا، جن کو سارے نوروں میں سب سے اعلیٰ نور بنا کر بھیجا، جن کا نور جو ہے وہ جنت سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، ساری کائنات مخلوق سے اعلیٰ. میں اس نور والے کا ذکر کر کے نا آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. علماء سے پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے، اور اولیاء سے بھی متعدد روایتوں میں ملتا ہے اور سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اللہ نے آپ کو لباس بشری کیوں پہنایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر آپ صرف نور ہوتے تو مخلوق جو ہے وہ آپ کی زیارت کی تاب نہ لا سکتی، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھ نہ سکتی، ان کی آنکھیں دیکھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ چندھیا جاتی، وہ آپ کا دیدار ہی نہ کر سکتے. اور انہوں نے اس بات کا ثبوت حضرت عائشہ کی روایت سے پیش کیا کہ حضرت امی عائشہ تو صدیقہ جب جو ہے میرے دوستو جو ہے ان کی سوئی گم ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اپنا مقصد حاصل کرنا مقصود ہے اس میں سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صرف مسکرائے، صرف آقا مسکرائے تو روشنی اتنی ہوئی، امی عائشہ نے کھوئی ہوئی سوئی اس روشنی میں اٹھا لی، نظر آ گئی، سوئی آ گئی نظر صرف مسکرانے سے. تو انہوں نے عرض کیا تھا نا محبوب یہ جو سوئی اتنا نور، محبوب یہ جو ہے آپ کے انوار جو ہیں تو اس کو کیا کما حق کا ہو، جو آپ کی اصل صورت ہے یعنی نور والی صورت، کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ تو آپ کی خواہش پر، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی خواہش پر کیا ہوا تھا. 70,000 حجاب ہیں حضور کے حسن پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پر. کتنے حجاب؟ 70,000. علماء بیان کرنے والے کسی نے فرمایا 2 حجاب، کسی نے فرمایا 3 حجاب، صرف وہ اٹھائے گئے تھے اور امی عائشہ حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حکمت تھی حضور کو جو ہے میرے دوستو لباس بشری پہنانے کی. تو میرے دوستو اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے پردے کی کیا حکمت ہے. اس کا پردہ نور ہے، نور کا پردہ نور ہے، لیکن پردہ ڈالا کیوں ہے؟ پردہ ڈالا کیوں ہے؟ اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے ذرا اور آگے حدیث پاک کو پڑھیے. فرمایا اس کا پردہ نور ہے. اور اب 4 چیزیں بیان ہوگی، 5ویں سنیے. فرمایا اگر وہ پردہ ہٹا دے، ذرا کہو سبحان اللہ، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو فرمایا اس کی ذات کی شعائیں اور تجلیات تا حد نظر مخلوق کو جلا کر خاکستر کر دیں گی، مخلوق کو جلا کر خاکستر کر دیں گی. یوں سمجھیں مخلوق پر اللہ اگر اپنی تجلی ڈال دے بغیر حجاب کے تو مخلوق کی راکھ بھی نہیں ملے گی، مخلوق کی راکھ اور خاک اور خاکستر بھی نہیں ملے گی. ایک تو ہوتی ہے نا راکھ، جب وہ کوئلے جل جل کے پھر ہو جاتا ہے خاکستر، اس کی کہیں خاک تو لب جاتی ہے، خاکستر تو مل جاتی ہے اس کی، ان کی وہ خاک بھی نہیں ملے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر نور کا پردہ رکھا ہے، اپنی ذات پر نور کا پردہ رکھا ہے.
اور اس نے اپنی ذات کو چھپایا ہے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو زندہ رکھنا ہے۔ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارنی، اور اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، لیکن پھر جب تجلی پڑی تھی وخر صاعقہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور طور جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں، یہ صفات میں سے کسی صفت کی یا صفات کی تجلی تھی، ذات کی تجلی نہیں۔ ذات کی تجلی تو میرے دوستو برداشت کرنے والے کو اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، اور وہ ہمارا بے مثال محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے دوستو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا پردہ بھی نور ہے، اور اس نے نور کا پردہ کیوں رکھا ہے؟ اگر وہ کھول دے تو بس میرے دوستو پھر مخلوق جو ہے جل کے خاکستر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہاں پر جو ہے میرے دوستو اسی معراج کی رات کو ذکر کرتے ہوئے مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک حوالہ میں پڑھ لوں تو انہوں نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف حضور ہی کی شان ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھا بھی صحیح، نہ حد سے بڑھی نہ پھری، اور میرے دوستوں میں یوں کہوں اس جلوے کو برداشت بھی کیا، اور وہ برداشت اللہ نے ہی دی۔ یہ حضور کی آنکھ کا ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور میں یوں کہوں پھر وہ آنکھ جب امت پر پڑتی ہوگی، اللہ اکبر، تو پھر کیا کچھ عطا نہیں کرتی ہوگی۔ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام شروع سے معاملہ تو رہا اللہ دکھا دے اپنا آپ، دکھا دے، پھر وہ معراج کی رات بھی علماء نے بیان کیا وہی معاملہ تھا۔ پھر میرے دوستو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا، موسیٰ میرا دیدار مانگتا ہے تو کسی ایسی چیز پر دوں کہ جو موسیٰ بھی وخر صاعقہ موسیٰ دوبارہ بے ہوش بھی نہ ہو، دیدار بھی ہو جائے، انوار بھی نظر آ جائیں، تجلیات بھی نظر آ جائیں۔ تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، اللہ سے موسیٰ تک حضور کبھی وہاں ہیں کبھی یہاں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اپنا مقصد بیان کرنا ہے، حدیث پاک سے باہر نہ نکلیں۔ تو اب میرے دوستو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے پاس جاتے ہیں، نمازیں 5 کم ہو رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خواہش جو پوری طرح پوری نہ ہو سکی، وہ حضور کی معراج کی رات ہوئی، حضور کی معراج کے صدقے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا جلوہ ڈائریکٹ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اللہ کا جلوہ دیکھا، اللہ کا جلوہ دیکھا۔ اور دیکھیے جب پیر مضبوط ہو تو مرید کو کیسی استقامت ہوتی ہے۔ وہاں جو ہے جلوہ مانگا تھا، لیکن یہاں پیر مرید ہے، پیر موجود ہے، مرید بھی موجود ہے۔ پیر جلوے کو حاصل کر کے آ رہا ہے، سید الانبیاء جو سارے انبیاء کے پیر ہیں، جن کی پیروی سارے انبیاء کرتے ہیں، جنہوں نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کی تربیت فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو وہ اللہ کا جلوہ کر کے آ رہے ہیں اور اپنے مرید کو آنکھوں سے جلوہ عطا فرما رہے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ صفات کے جلوے سے ڈائریکٹ میں بے ہوش ہوئے، یہاں واسطہ مصطفیٰ سے ذات کا جلوہ دیکھ کر بھی ڈگمگا نہیں رہے۔ بے ہوش ہونا تو بڑی بات ہے۔ پتہ کیا لگا؟ استقامت سب کو میرے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، اور استقامت پہ وہ رہتا ہے جو مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ گو کہ وہ فیض بھی میرے مصطفیٰ کا تھا، وہ فیض بھی میرے مصطفیٰ کا تھا، لیکن آج مصطفیٰ بذات خود موجود ہیں اللہ اور موسیٰ کے درمیان۔ اس لیے موسیٰ نہ بے ہوش ہو رہے ہیں، نہ میرے دوستو ڈگمگا رہے ہیں، نہ مستی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور دیدار بھی پورا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے دوستو یہ چیز ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر جاؤں، اللہ اگر پردہ کھول دے تو اس کی ذات کی شعائیں تجلیات تا حد نظر مخلوق کو جلا دیں، یہ ہے وہ بے حجاب دیدار۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ حجاب میں یا سارے حجاب میں درجات کے لحاظ سے مخلوق کو خواب میں دیدار کرا دیتا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلامی فرقوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، طبقات میں سے جو ہمارے مکتبہ ہائے فکر ہیں، اس میں سے کچھ مکتبہ ہائے فکر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی زیارت کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خواب میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے حضرت احمد بن حنبل کو اللہ کی ذات نے 99 مرتبہ خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک
تحریمہ نہیں کہتا. کسی نے عرض کیا حضور عبادت جس کی کرتے ہیں اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا میں تحریمہ اس وقت تک نہیں کہتا جب تک اللہ کا جلوہ سامنے نہ آ جائے. اور متعدد صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے. لیکن یاد رکھیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیدار ہوا وہ جسم کی آنکھوں سے، اور یہاں دنیا میں جسم کی آنکھوں سے دیدار نہیں ہے، بلکہ اولیاء صحابہ جو بھی کیٹیگریز ہیں یہ دل کی آنکھوں سے دیدار ہے. اور انبیاء کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ کا جلوہ ان کی دل کی آنکھ کے سامنے 24 گھنٹے رہتا ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے 24 گھنٹے کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے دائمی طور پر ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا جلوہ رہتا ہے. تو یہ بات جو پردہ کھول دے تو ذات، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لحاظ سے وہ کراتا ہے. انبیاء کے معاملات کا ہمیں ادراک نہیں کہ اللہ ان کو بے حجاب دیدار کراتا ہے یا پردے میں کراتا ہے. تو جو بات معلوم ہو وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے بھی کرائے وہ مالک ہے، وہ اس کے انبیاء ہیں. تو اس لیے میرے دوستو قلبی دیدار، خواب کا دیدار یہ عین ممکن ہے. یہ اس لیے بیان کیا کہ اس بات سے کوئی اپنی بات ثابت نہ کر دے کہ جی دیدار ہوتا ہی نہیں، اللہ ہمیشہ حجاب میں رہتا ہے. وہ چاہے تو حجاب میں بھی دیدار کرا دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا جی. وہ دیکھو نا، میں اگر مثال دوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک ستارہ دیکھتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. میں نے اس کو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ مشرق میں 4 حجاب میں طلوع ہوتا تھا. اگر جبرائیل علیہ السلام کو ستارے کا دیدار 4 حجاب کے پار ہو رہا ہے تو اللہ چاہے تو 70,000 حجاب کے بعد بھی دیدار کرا دے، ٹھیک ہے نا. 10,000 حجاب کے بعد بھی دیدار کرا دے. چند حجاب اپنی ذات پر رکھ کر باقی اٹھا کر دیدار کرا دے. تو یہ ہوتا سب کا محبت کا یا اپنے درجات کا معاملہ، لہٰذا اس سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء کو، انبیاء کو جو ہے میرے دوستو تو دیدار ہوتا ہی ہے. اولیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو دنیا میں بھی دیدار ہوتا ہے اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے حجاب اٹھا کر. تو یہ چیز میں نے سمجھا دی تاکہ کل کو جو ہے اس حدیث کے حوالے سے کوئی دیدار کا انکار نہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مشکل چیزیں تھیں، میں نے اس کو آسان انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت سے آپ کے دل میں ڈال دے تاکہ آپ کو جو ہے وہ حق اور میرے دوستو سچا عقیدہ اور اللہ سے متعلق جو ہے میرے دوستو سچا ایمان نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگوں نے محفل میں شرکت کی یا فیس بک پر سن رہے ہیں، ان کی جتنے بھی میرے دوستو جائز حاجات ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے. جو نیک خواہشات ہیں اللہ وہ پوری فرمائے. اور میرے دوستو جتنے خاص طور پر محفل میں آئے ہیں ان کو قدم قدم پر اجر و ثواب اور نیکی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.